وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آج میں آپ تمام کے سامنے ایک بڑے ہی اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا میرا ٹاپک جو میرا موضوع میرا عنوان ہوگا انشاءاللہ وہ ہے قرآن مجید کے بعض سور کے فضائل. قرآن جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور ہم تمام لوگ اس پر جو ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی، اور ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اس کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو بہرحال اس کی کچھ حقوق بھی ہم پر عائد ہوتے ہیں. لیکن قرآن کے تعلق سے یاد رکھیے بہت ساری بار یہ بات دیکھی گئی کہ لوگ قرآن کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن بہت ساری مرتبہ وہ باتیں قرآن کے فضائل، فوائد، فائدوں، بینیفٹس کے تعلق سے بولتے ہیں جو سنت سے ثابت ہی نہیں. مطلب قرآن کے اگر فضائل، اس کے فائدے اٹھانا ہے، یا تو قرآن بتائے کہ اس کے کیسے فائدے اٹھائے جائیں گے، یا تو سنت نبوی میں مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرے کہ قرآن کے یہ فضائل ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس قرآن کے تعلق سے اتنی لا علمی ہے، اس پر ایمان لانے کے بعد جو اس کے حقوق ہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے، یہ تمام چیزوں سے ہماری زندگی اللہ رحم کرے خالی نظر آتی ہے. مطلب ایمان لانے کی جہاں تک بات ہے، بلیف کی جہاں تک بات ہے، تو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن کو ہم ایمان لائیں، لیکن باقی حقوق ترک کر دیتے. اسی طرح قرآن کے فضائل بھی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کتاب بہت سارے فائدے اپنے ساتھ لاتی ہے. اس کی تلاوت کے کئی فائدے ہیں، اتنے سارے کی جو بتائے گئے وہ بھی ہوتے ہیں، جو نہیں بتائے گئے وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ملتے ہیں. کچھ دنیا میں ملیں گے، کچھ آخرت میں ملیں گے. لیکن قرآن کے تعلق سے کچھ فضائل گھڑ دیے گئے ہیں، لوگوں نے بنا دیے، لوگوں نے بتا دیے، عجیب و غریب فضائل مختلف صورتوں کے تعلق سے. اور ایسے بھی کچھ فضائل ہیں جو ثابت ہی نہیں. چلیے کچھ ثابت ہے اور اس کو بڑھا دیا لوگوں نے. مطلب ایک چیز ثابت ہے کہ قرآن کی یہ صورت کی یہ فضائل ہے، اب لوگ بڑا چڑھا کر بتا رہے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ تو ہے، لیکن اس میں لوگوں نے اضافہ کر دیا، ایڈ کر دیا. حالت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے جہاں، وہاں بھی اتنے ایڈیشنز کہ عجیب و غریب باتیں کہ یہ سورت کو اتنی بار پڑھ لے تو یہ فائدہ، وہ سورت کو اتنی بار وہ کر لے تو اس کا یہ فائدہ، یہ کام اتنی بار کر لے، یا یہ سورت یہ آیت کو پڑھ لے تو فلاں فائدہ، جو کہ ثابت نہیں. دیکھیے قرآن یقیناً مومنوں کے لیے شفا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر شفا اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو قرآن نے تو خود واضح کر دیا اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی. لیکن وہ شفا کیسے حاصل کرے اور رحمت کیسے ملے، یہ میں اور آپ تو نہیں طے کر سکتے نا. یہ تو جس نے نازل کیا، جس کا کلام ہے اللہ، وہ بتائے، یا جس پر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائے. لیکن ہمارے پاس اتنے فضائل مختلف صورتوں کے ہم نے خود ایجاد کر لی. اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے، جس کے فضائل ثابت ہے وہ غائب ہے، جس کے ثابت نہیں ہے وہ ایسے دھڑلے سے چالو، اسی کو انتہا نہیں. اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے بھائی قرآن تو ہے نا، قرآنی آیت تو ہے نا، قرآن کی سورے ہے نا، تو کیا ہوا پڑھ لیے تو، کیا ہوا گنتی طے کر لیے تو، کیا ہوا فکس تعداد بنا لیے تو، کیا ہوا ایک دن فکس کر لیے تو. میرے بھائی ایک دوا جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو وہی بتاتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے. میں دوا ہی تو ہے نا، ہے طریقہ بھی بتا جائے. تو قرآن ہے یقیناً شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے، دنیا اور آخرتی کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی کے لیے، یہ شفا، یہ رحمت، یہ برکت، یہ مغفرت کے لیے مجھے اور آپ کو اس کتاب کو ویسے ہی فالو کرنا پڑے گا جیسے بتایا گیا. خاص طور سے فضائل کے معاملے میں مسلمان بڑے کمزور نظر آتے ہیں. مانا یہ
فضائل کے معاملے میں عمل سب سے زیادہ ہوتا ہے. کمزور کس معنی میں کہ گھڑ لیے گئے ہیں، خود ایجاد کر لیے ہیں، سیلف جو ہم نے بنا لیے ہے کہ بھائی یہ فائدہ ہے قرآن کا. فضائل مطلب فائدہ. تو اب یہ تو یا تو قرآن بتائے میرا یہ فائدہ، یہ تو حدیث. تو بہت ساری قرآنی صورتوں کو ہم لوگوں نے خود بنا لیا ہے کہ اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ بینیفٹس ہیں، اس کے یہ ثمرات ہیں. یاد رکھیے کسی بھی چیز کے فضائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے دین اور شریعت کا حصہ ہو، ہمیں بتائے گئے ہو. قرآن بھی اگر ہے اور اگر کسی مخصوص تعداد میں آپ اس صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتایا گیا ہو کہ ان صورتوں کو ایسی مخصوص تعداد میں پڑھنا چاہیے. تو آج میں انشاءاللہ عزیز قرآن کی چند صورتوں، بعض صورتوں کو میں نے اس لیے کہا کہ ہر صورت کے فضائل بیان کرنا ممکن بھی نہیں. میں کم و بیش وہ فضائل بیان کروں گا جو حدیث میں واضح آتے ہیں، کلیئر کہا گیا، صورتوں کے نام لے کر کہے گئے. جیسا کہ سارے قرآن کے فضائل ہیں، مطلب قرآن مجید کے پڑھنے کے فضائل، تو وہ تو کچھ بھی بڑھیا فضائل ہے. لیکن جہاں ہم بولتے ہیں مخصوص صورتوں کے تعلق سے، تو آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے بعض صورتوں کے انشاءاللہ فضائل رکھوں گا. اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں قرآن مجید کی بعض صورتوں کے نہیں، بعض آیتوں کے اور بعض الفاظ کے فائدے بھی اور فضائل بھی انشاءاللہ کبھی آئندہ وقت رکھوں. تو آج صورتوں کے، چیپٹرز کے، سوروں کے فضائل دیکھیں گے. پھر کبھی موقع رہا تو اس کی خاص آیتوں کے اور خاص الفاظ کے جو حدیث میں آتے ہیں وہ فضائل بھی کبھی ہم، ٹھیک ہے. تو بعض صورتوں کے، کیونکہ ہر کسی کی فضیلت آتی بھی نہیں. اچھا کچھ فضائل آتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، مطلب ایسی حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یا تو ان میں کوئی کمزوری ہے، ویکنس ہے، یا تو موضوع ہے، من گڑت ہے، لوگوں نے خود بنا کے ڈال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا. تو ظاہر سی بات ہے ہم ضعیف اور موضوع روایتوں کے یہاں نہیں لے سکتے. تو لہٰذا میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو صحیح اور حسن درجے کی روایتوں سے ثابت ہے، تاکہ ہمیں قرآن مجید کی بعض صورتوں کی فضائل اگر پتہ چلے تو ہم ان صورتوں کو پڑھ کر تلاوت کر کے انشاءاللہ ان سے بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں. میں بہت سرسری طور سے کچھ صورتیں ایسی جن کے بہت لمبے لمبے فضائل، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ، بہت لمبے لمبے، سورۃ الملک، اسی طرح سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، بہت طویل ان کے بینیفٹس آتے ہیں، فضائل آتے ہیں. لیکن یقیناً اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام کے لوں. یقیناً صورتوں کی تفسیر میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر رکھی تو اس کے سارے فضائل ماشاءاللہ اس میں رکھے. آج میں مختصر چنندہ اہم فضائل کو، اگر ایک صورت ہے جیسے سورۃ الکہف، کئی فضائل آتے ہیں تو ظاہر سے تو پورے نہیں رکھوں گا، ان میں سے کچھ، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ صورتوں کے آج فضائل دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان صورتوں کے کیا فضائل آتے ہیں، خود قرآن نے کیا بیان کی، اور کچھ فضائل جو احادیث میں آتے ہیں انشاءاللہ جس وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترتیب میں جب ایک حدیث میں کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک. ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائے سورۃ الفاتحہ سے. تو سب سے پہلی سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے. اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے. اس سورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں. ایک نام ہے سبا مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے. ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے. اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد. اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ دعا، سورہ شافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں. ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس سورت کے کتنے سارے فضائل. اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے. فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ. تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، قرآن اس سے شروع ہوتا ہے. آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی. یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے. تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کر رہے ہیں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے. اور یہی سبا مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبًّا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا. جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے تو کہا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا اسے.
کتنے فضائل. تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ سورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی. کتنے فضائل ہیں سورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث. تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا. اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا. ٹھیک ہے، بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں. تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے. ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہم؟ پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک رہے دم. تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی. ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی. اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک، تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی. معلوم پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے. معلوم مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا. معلوم وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹ ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے. لکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ریڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے. اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جو آج ایک ابتدا اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے. جب اللہ کے کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ. جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. واللہ عالم، یہ تو ابھی ابتدا ہے. آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا. آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے. دیکھا آپ نے مساج، خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا ہوتا ہے، ملتے ہیں، صرف مساج نہیں، یوں ملیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہے. جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے اور اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا. وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. جادو، کوئی اثر، آصف جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھک تھکی لگا کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو ہے روایت بہرحال لمبی اور بھی بہت ساری باتیں اس میں. ہم کو جو فضائل لینا تھا یہ تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری، پاگل پن، مرگی، جن، سایہ، جو بھی بہرحال بولتے لوگ،
نظر بد سب کا علاج الحمدللہ اس صورت کے. ٹھیک ہے. آئیے دوسرے سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. یہ بڑی مشہور اور معروف سورت ہے, قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں جو آتا ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. میں یقیناً حدیث کے کمپلیٹ ورڈنگز نہیں رکھوں گا چونکہ ہمیں کافی صورتوں کی فضیلت دیکھنا ہے, بس سرسری طور سے بیان کرتا جاؤں گا, کوئی دیکھنا چاہے تو تفصیلات دیکھ سکتے. تو جامع ترمذی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح سورۃ البقرہ کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں جو فضائل آتے ہیں وہ کیا سنیے. سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت جادو کا بہتر علاج ہے. تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے. دوسرا, کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پہ غالب نہیں آ سکتا. تیسرا فائدہ اسے پتہ چلا ہے اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے. چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پانچواں فائدہ آتا ہے قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کرے گا. 5 فضائل آتے صحیح مسلم کی روایت میں. ٹھیک ہے. اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے, قرآن پڑھا کرو, وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. خصوصاً 2 روشن صورتیں تلاوت کرو, سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران. ٹھیک ہے. قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں, یا 2 صائبان, مطلب 2 صائبان ہیں یا پھر بادلوں کے جیسے ہی سایہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. یا جیسے قطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو ہے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی اللہ ان کی مغفرت کرو, ان کو معاف کر دو, تو جھگڑا کریں گے تو انہیں پڑھا کرو. ٹھیک ہے. ان کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے, خیر و برکت چھین جاتی ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 5 فضیلت پورے قرآن کی بھی ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا خاص نام لیا گیا, 2 نمبر اور 3 نمبر کا سورہ قرآن کا. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے, جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا ہے تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کے پڑھنے سے. مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا, ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا, اور ایک آگے تو ہکالنا, تینوں کام ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ سے. سنیے حدیث کے اندر روایت ہے, حاکم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. قرآن مجید کی چوٹی اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی چوٹی ہے, پیک ہے, پینیکل ہے اس کا. ٹھیک ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے. ایول, برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا, گھر سے بھاگ جاتی ہے. آئیے تیسرا سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے تعلق سے آتا ہے قیامت کے روز, جو ہم نے پیچھے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی تھی صحیح مسلم کی روایت کے اندر, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطار, یا تو پرندوں کی, یا تو 2 صائبان, درخت جو بڑے سائیدار ہوتے, یا تو بادلوں کے جیسی 2 صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش, بلکہ جھگڑا کریں گے ان کے لیے, نور ثابت ہوں گی ان کے لیے. اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 تو عرش میں ہے, اس کے علاوہ جن کو سایہ ملے گا ان میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے بھی, اور یہ 2 نور جیسے ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے. تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل تھا, یہ نور جیسی ثابت ہو, سایدار درخت جیسی ثابت. یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں سورۃ آل عمران کے, اور یہ لڑیں گی, یاد رکھیے لڑیں گی. آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ مسلم کی روایت ہے, کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا. راوی کہتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی, مطلب سایہ دیں گی. 2 کالے رنگ کی جو چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہی گی, بادل جیسی ہوں گی. 2 چھتریاں ہوں گی ان میں روشنی بھی چمک رہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف جو ہے جھگڑیں گی. 2 قطاریں پرندوں کی طرح ہوں گی اور وہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گے. تو یہ 2 صورتیں بڑی اہم ہیں, سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ فاتحہ کی فضیلت ماشاءاللہ ہم دیکھ چکے ہیں. چوتھی جو ہم دیکھیں گے سورت وہ سورہ ہود. اب بیچ میں بہت ساری صورتیں ہم چھوڑ رہے چونکہ ان کی بہت ساروں کی فضائل ثابت نہیں ہو. ٹھیک ہے, اس لیے ہم چھوڑتے چلیں گے. اس لیے بعض میں نے کہا جو بہت اہم ہے, اور بہت ساروں کے تعلق سے میں نے جیسا کہا کہ بہت ساری ضعیف روایتیں آتی ہیں تو میں وہ نہیں رکھوں. ٹھیک. سورہ ہود کو ہم دیکھتے ہیں. سورہ ہود کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے, اور سورہ ہود کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے. جو باتیں ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ سورۃ الہود سورہ نمبر 11, سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 56, سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 77, سورہ نبا سورہ نمبر 78 78, سورہ تکویر سورہ نمبر 81 81 جو ہے, ان صورتوں کی ایک ہی حدیث میں ایک ساتھ فضائل آتے ہیں. 5 صورتوں کی کیا فضائل ہے؟
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کچھ بال سفید نظر آنے لگے تھے، حالانکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے بہت کم بال تھے اور آپ تیل لگانے سے چھپ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق نے پوچھا رضی اللہ عنہ کیا بات، بہت سارے بال آپ کے سفید نظر آئے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا، مطلب یہ صورتیں قیامت کا منظر پیش کر، یہ صورتوں نے قوموں کے واقعات، یہ صورتوں نے قوموں کے ایمان نہ لانے پر کیسے عذابات آئے۔ سورہ ہود پڑھیا، کتنی قوموں کے واقعات، نوح علیہ السلام کا واقعہ، صالح علیہ السلام کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے نا۔ تو ان واقعات نے، ان قصوں نے، ان باتوں نے، جو واقعات یہاں ہوئے ہیں، جو قوموں کے ساتھ سلوک ہوا ہے، میری قوم بھی ایمان نہیں لا رہی، ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے نا، میرے بعد کے لوگ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ غور کر کے، فکر کر کے، سوچنے کی بنیاد پر آپ کے بال جو ہے سفید ہونے لگے۔ لیکن اس سے ایک بات جو پتہ چلی وہ یہ ہے، یہ وہ صورتیں ہیں جن کے پڑھنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، اس کی فضیلت ہے۔ آخرت کی فکر اور ایکسٹرا آرڈنری فکر کرنے سے آدمی بوڑھا ہونا۔ بولتے ہیں لوگ ارے وقت سے پہلے بال سفید ہو، کیا فکر ہے تم کو؟ بولتے ہیں آخرت، اور آخرت بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں۔ تو 5 صورتیں اس میں آگے۔ اسی طرح جو ہے سورہ بنی اسرائیل دیکھیں گے، سورہ نمبر 17۔ سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے یاد رکھیے یہ بڑی اہم صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے، یوں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الزمر، سورہ زمر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، سورہ الزمر سورہ نمبر 39 سورہ الزمر کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوتے جب تک کہ 2 صورتوں کی تلاوت نہ کرتے، سورہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یا سورہ اسراء سورہ نمبر 17، اور دوسرا آپ فرماتی ہو کہتے سورہ الزمر، سورہ زمر سورہ نمبر 39 نمبر کا، یہ 2 کی جب تک تلاوت نہ کرتے جب تک آپ سوتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اس سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سورت کی تلاوت کر کے سو رہے ہیں یقیناً وہ سورت بڑی اہمیت کی، بڑی اہمیت حامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 صورتوں کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سونے سے پہلے اس کو تلاوت کیا کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 18 سورہ کہف دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف سورت ہے، صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے، تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی، بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیں گا اور تلاوت کریں گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے، جس نے اپنے آپ کو معبود، رب، گاڈ ڈکلیئر کر، پورا واقعہ نا اصحاب کہف، the people of the cave، غار والے لوگ ہیں نا، پورا واقعہ، اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف ہے۔ سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا فتنہ دجال سے بچ جائیں گا۔ اور آپ کو پتا ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا، اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا، ان کے امتیوں میں آنے والا تھا، اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا، جو زمانے کے آخری وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے، ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے، امتحان۔ تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا، راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمہ داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے، میں نہ کہتا تھا تم سے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے، راوی کہتے ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز، پھر علامت قیامت اب بتاتے گئے، عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت بتاتے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے ہم کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا چاہیے، جھاڑ کے پاس سے اب ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے، اللہ اتنا ڈرا، دجال اتنی خطرناک، اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا، 10 جملے، 10 سینٹنسز یاد کر لو، محفوظ۔ اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ 10 جملے کے معنی اور مفاہیم
ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہے گا. قرآن دیکھیے ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا, قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی, میراکل کے, تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میراکل قرآن بھیج دیا جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہے گا, ہر ایج میں ثابت کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا, شاعری کا ایج تھا, قرآن نے ثابت کیا. اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا, قرآن نے ثابت. آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے, کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ. تو اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی, صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ کر لیا گیا. یاد کرو, سمجھو اس کو, اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو, فتنہ دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا, آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا. یاد بھی کر لے, یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں. اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ, واللہ عالم. چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی. مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور, انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا, جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوگا. اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنہ دجال سے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا, آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی بچ گیا. ٹھیک ہے. اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے 10 بعد کی بھی پڑھ لے, انشاءاللہ انسان محفوظ. اسی طرح جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے. 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے, یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ فتح, سورہ فتح یہ قرآن کی 48 نمبر کی سورت 48. ٹھیک ہے. سورہ فتح کے تعلق سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ یہ سورت مجھے, دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھے یہ سورت محبوب ہے, پسندیدہ ہے, میں اس کو چاہتا ہوں. کیوں؟ بخاری کی روایت ہے, ہم جانتے ہیں سورہ فتح نازل ہوئی تھی, اس کی ابتدا جب حدیبیہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. عمرے کے لیے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مشرکین نے آنے نہیں دیا, ایک ٹریٹی سائن ہوئی, ایک پیکٹ سائن ہوا, صلح سائن ہوئی, دستخط ہوئی جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اور صحابہ پریشان تھے, دل میں تھوڑے سے ملال کر رہے تھے کہ ہم جنگ لڑتے ہیں ان سے, ہم کو آنے نہیں دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن امن کو پسند کیا جنگ کے مقابلے میں. تو اللہ رب العزت نے جب یہ ہو گیا تو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا, اے نبی ہم نے آپ کو کامیابی دی کھلی. صحابہ وہ خوش ہو گئے کہ ہم کو تو دنیا بھی لگ رہا تھا, ہم تو معاہدہ کر کے پیچھے رہ گئے, قرآن کہہ رہا ہے فتح مبین ہے. تو آپ سے فرما رہے اس سے زیادہ مجھے سورت پسند نہیں. اس کے تعلق سے ایک طویل لمبا واقعہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسئلہ پوچھا, بخاری کی روایت. یہ مسئلہ کب پوچھا؟ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی پہلے بحث کر چکے تھے. واقعہ معلوم ہے نا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حق پر نہیں ہیں. آپ نے کہا تو ہم لڑتے کیوں نہیں, کیوں صلح ہو رہی ہے؟ آپ نے خاموش. پھر گئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, کا مسئلہ کیا ہے, ہم حق پر نہیں ہے تو کہا ہے, پھر لڑتے کیوں نہیں؟ ابوبکر صدیق خاموش رہے کہ اللہ کے رسول خاموشی اختیار کی نا, مل گیا نا جواب. اب شاید اس کے بعد یہ سوال کریں, روایت میں تفصیلات نہیں آتی, میں سمجھ رہا ہوں اس کی ترتیب. حضرت عمر نے مسئلے کا سوال پوچھا, آپ نے جواب دیا, پھر پوچھا, آپ نے جواب دیا, پھر پوچھا, 3 بار پوچھا, آپ خاموش. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے قافلے میں, اور دل میں سوچ رہے کیوں میں نے 3 بار سوال. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوگا تو اللہ کو قرآن کی آیت ہی اتار دیں گا. اب میرے کچھ نہ کچھ مصیبت آتی, مطلب کہیں میرا تذکرہ نہ آ جائے, قرآن اتر جائیں گا اور میرا کنڈیمنیشن یا میرے بارے میں کچھ نہ کچھ آ جائے گا, اور یہ ٹھیک نہیں ہو. بہت پریشان, بہت دل میں پریشان ہونے لگی, اور آگے چلے گئے. 3 بار پوچھنا, 1 بار پوچھا ٹھیک تھا نا, کیوں میں نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹائم پوچھ لیا, اننیسیسری تھا, نہیں بولنا چاہیے تھا, نہیں پوچھنا چاہیے تھا. آپ سب پتہ نہیں کیا کیفیت میں تھے, کیا حالت تھی, اب میرے پہ خواہ ہوتا جا. اب اتنی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کا ہے. اب یہ تو آگے چلے گئے. ایک صحابی کا دیکھو جا کے عمر, وہ آگے گئے اور چلائے عمر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. حضرت عمر گھبرا گئے, کہا اب کچھ تو بھی ہو گیا, کوئی آیت اتر گئی میرے خلاف, چونکہ میں نے اننیسری ڈسٹرب کر, نبی نے ایک بار جواب نہیں دیا, خاموش رہ جانا تھا, دوسری بار پھر خاموش رہ جانا تھا, 3 بار کر. وہ گئے, تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, جبکہ وہ ڈرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بارے میں کچھ نہ اتر گیا ہو. آپ نے فرمایا میرے لیے کوئی قرآن تو نہیں نازل ہو گیا؟ کہ آپ نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے, مطلب سورج جس پر نکلتا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, اسے بخاری نے روایت کیا, مطلب سورہ فتح. ہاں یہ سورت مجھے سب سے زیادہ محبوب, چونکہ ظاہری اعتبار سے ناکامی نظر آ رہی تھی, لیکن اللہ ہی جانتا تھا یہ بڑی کامیابی. کیسا؟ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام جو ہے
پورے عالم میں پھیلنا شروع، اور آنے والے 3 سے 4 سالوں میں کئی ممالک مسلمان ہو گئے، اسلام ہو گئے، کیونکہ اب امن سائن ہو گیا، اب خطوط جانے لگے اور مبلغین جانے لگے، اور بہت سارے لوگ سمجھ گئے کہ قریش نے معاہدہ کرا مطلب جھک گئے ہے نا۔ قریش کہتے ہیں سب سے بڑی مچھلی کو سمندر کی، جس کو کسی دوسرے پانی کے جانور سے خطرہ نہیں ہوتا، اور یہ جب چاہے کسی کو بھی نگل سکتی ہے، سو کہتے قریش۔ جب سب سے بڑی مچھلی نے معاہدہ کر لیا تو واقعی کا کیا سمجھتے نا۔ قریش کا معاہدہ آٹومیٹک سگنل تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کوئی معمولی لوگ نہیں رہے۔ ایک زمانے میں جن کو مسئلہ اور کچلا اور قتل کیا گیا، اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی عزت اور اکرام کرنا ہماری مجبوری۔ حدیبیہ سائن بہرحال تو آپ نے کہا مجھے پسند ہے۔ اسی طرح سورہ ملک سورہ نمبر 67 سورہ ملک کی بھی یاد رکھیے، بڑی جو ہے فضیلت جو ہے آتی ہے، اور اس کے فضائل میں یاد رکھیے آتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، حدیث کے الفاظ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ علم تنزیل مطلب سورہ سجدہ کو علم تنزیل بھی بولتے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر 32، اور تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 66، سورہ ملک سورہ تبارک الذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 اور سورہ ملک سورہ نمبر 67۔ اب کوئی آدمی سن سکتا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر ایک جگہ آ رہا ہے، بہت بڑی صورتیں 17 اور 39، کہیں آ رہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ 32 اور 67۔ تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ صورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے، جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا۔ سمجھ رہے بات؟ کچھ صورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے، کنٹینیوسلی پڑھتے ہوں گے، اور کچھ صورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں، مطلب ایک سیٹ آف صورتیں آج، ایک سیٹ آف صورتیں کل۔ آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں، کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے، کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے، ہے نا۔ اور آپ سے کچھ صورتیں مسلسل مکمل اور ہمیشہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، چھوٹی چھوٹی ہمیشہ۔ تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہا ہوں گا، اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی، یا واللہ عالم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہیں، واللہ عالم اللہ ہی بتا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ 2 صورتیں، مطلب الف لام میم تنزیل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک سورہ نمبر 67 پر۔ سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ آپ سے روز پڑھتے اور یہ عذاب قبر سے رکاوٹ ہے، آڑ ہے، ڈیفنس ہے میرا اور آپ کا، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کریں گی، یہ ابن ماجہ کی روایت۔ سورہ ملک سفارش کریں گی، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گے، خبر میں بھی بینیفٹ، آخرت میں بینیفٹ۔ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، ٹھیک، وہو علی کل شیء، یہ آپ پڑھیں گے اس کی۔ اسی طرح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی، عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے جو مجادلہ کریں گی، جھگڑا کریں گی، اور جنت میں بھی لے جائیں گی اپنے پڑھنے والے، ٹھیک۔ یہ جو ہے طبرانی کی روایت میں کہ جنت میں لے جائیں گی، بہت ہی جو ہے اہم صورت ہے۔ اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا، وہ روایت اس طرح سے، سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیوی بچوں کو، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کی پڑھنے کی تلقین کرنا چاہیے، اور صحابہ ایسا کرتے تھے، خود پڑھتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو بولتے تھے، اور پڑوس پڑوس میں بولتے تھے سورہ ملک پڑھا کرو بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 76 سورہ جو ہے دہر یا سورہ انسان 76 سورہ دہر، اس کی انشاءاللہ دیکھتے فضائل۔ روایت صحیح مسلم کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 اور سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جمعہ کے روز، جمعہ کے دن جب آپ فجر پڑھاتے تو ان 2 صورتوں کی اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ہی روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت فرماتے، اور اسی طرح جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے۔ جمعہ کی فجر میں یہ 2 اور جمعہ کی نماز میں، جمعہ کی جو نماز ہوتی ہے اس میں خاص نماز میں آپ سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 62 اور سورہ منافقون سورہ نمبر 63 63 آپ پڑھا کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن بہت امپورٹنٹ، کچھ نہ کچھ مقصد ہے اس کی، تو یہ اس کی فضیلت ثابت۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے مسبحات پڑھے بغیر نہیں سوتے۔ مسبحات کس کو کہتے ہیں؟ مسبحات یہ 7 قرآن کی صورتیں ہیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا یا تسبیح سے شروع ہوتی ہے،
جیسے فار ایگزامپل مثال کے طور پہ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان مسبحات، وہ صورتیں جن کی فرسٹ آیت میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسبحات اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت مسبحات کہتے ہیں۔ تو ایسی 7 صورتیں ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا سے ان کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مسبحات۔ تو ایک روایت میں آتا ہے جامع ترمذی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے راوی جو ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیت سے بہتر۔ ایک آیت کون سی ہے؟ مخفی، چھپا ہوا ہے، ہڈن، یہ قرآن کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جیسے حروف مقطعات ہے نا، چھپے ہوئے خزانے قرآن کی، چھپی ہوئی چیز ہے، ویسا ہے۔ ایک ہے کوئی جو 1000 کے برابر ہے۔ مسبحات میں کون کون سے آتا ہے؟ وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے، ایسی 7 ہیں، اور اللہ کی حمد و ثنا پہ ختم ہونے والی صورتیں بھی 7 ہیں، اسٹارٹنگ والی 7 ہیں اور اینڈنگ والی بھی 7 ہے۔ اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی سوروں کی شروعات 7 ہے، اللہ کی حمد و ثنا کی نفی جو لوگ کرتے ہیں، مطلب اس کے خلاف، اس کے رد میں بھی جو صورتیں چالو 7 ہے، ویسے جو 7 سٹارٹ ہوتی ہے، جو اللہ کی حمد و ثنا کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کے رد کرتے ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، انہوں نے ایسا کر دیا۔ بہرحال تو مسبحات کون کون سی صورتیں؟ سورہ نمبر 17 سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 57 سورہ حدید 57، اب اس کی فضیلت بھی یہاں آگے دیکھیے، سورہ حدید 57، سورہ حشر سورہ نمبر 59، ٹھیک ہے 59، اسی طرح جو ہے سورہ صف سورہ نمبر 61، ٹھیک ہے، اسی طرح جو سورہ جمعہ سورہ نمبر 62، سورہ تغابن سورہ نمبر 64، اور اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87۔ یہ 7 صورتیں جو مسبحات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 7 پڑھ کر سویا کر۔ 17، 57، 59، 61، 62، 64 اور 87، یہ اتنی صورتیں پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سویا کر۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ تکویر کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر، جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھنا پسند کرتا ہے وہ سورہ تکویر سورہ نمبر 81 پڑھے، سورہ انفطار سورہ نمبر 82 پڑھے، اور سورہ انشقاق سورہ نمبر 84، یہ 3 صورتیں پڑھے، اس کے سامنے قیامت کا منظر ظاہر ہے۔ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ 3 صورتیں پڑھے، پہلا سورہ تکویر سورہ نمبر 81، دوسرا سورہ انفطار سورہ نمبر 82، اور تیسرا سورہ انشقاق سورہ نمبر 84۔ یہ پڑھے قیامت اپنی آنکھوں سے۔ اس کی فضائل کیا ہوں گے؟ اس کا مطلب فضائل یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے آخرت یاد آتی ہے، قیامت۔ انسان وہ مناظر دیکھتا ہے جو مناظر تب ہونے والے ہیں، یقیناً وہ انٹینسٹی ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ ایک پکچر سامنے آ جائے، ہے نا؟ تو بہرحال وہ چیز اس سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں 81 کی فضیلت بھی آ گئی، 82 کی بھی آ گئی، 84 کی بھی۔ اللہ کام بیچ بہت ساری صورتوں کے بیچ میں ایسا ایک الفاظ ہے، سورہ حدید 57 کے بیچ میں آ گئی، حالانکہ میں نے ترتیب میں نہیں لیا تھا چونکہ ایک حدیث کا حصہ تھا۔ آئیے اسی طرح سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کی کیا فضیلت؟ سورہ اعلیٰ کے تعلق سے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نماز عیدین اور جمعہ کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے ہیں۔ جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87، سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88۔ تو 87 اور 88 2 آیتوں کی آپ ایک کے بعد ایک تلاوت کیا کرتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم فضیلت ہے، اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ جمعہ اور عیدین کی نماز پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ۔ ہمیں بھی چاہیے اس کی تلاوت کرے، عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے بھی ان دوستوں کی تلاوت جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز، تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نماز وتر کی پہلی رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں، زیادہ تر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے سورہ اعلیٰ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے، یاد رکھیے۔ اور خاص طور سے سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 اس کی فضیلت آ گئی کہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین کے نماز میں اس کو تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے سورہ نمبر 109 سورہ جو ہے الکافرون، اس کی فضائل بھی دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ الکافرون پڑھنے کا ثواب 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، جیسا سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، سورہ کافرون کے پڑھنے کا ثواب 1/4 مطلب پاؤ قرآن پڑھنے کے برابر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ کافرون میں کفر کا رد ہے، کفر کا رد ہے نا، مطلب ہم جن چیزوں کی عبادت اللہ کے علاوہ دنیا میں ہوتی ہے سب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں قل یا اہل لا اعبد ما، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی، سمجھ؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈینائل کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی جن کی عبادت اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے دنیا۔
تو سورۃ الکافرون کی فضیلت ہے. حدیث کے الفاظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حدیث کے راوی جامع ترمذی کی روایت نے فرمایا کہا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر 1/3 آف دا قرآن کے برابر ہے اور سورہ کافرون 1/4 1/4 قرآن کے برابر ہے. یاد رکھیں. تو یہاں اس کی فضیلت آتی ہے. اسی طرح جو ایک فضیلت اس کی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے فروا بن نوفل رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں سوتے وقت پڑھوں, سوتے وقت جو چیز میں پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل یا الکافرون پڑھو یہ شرک سے بری کر دیتی. کیا کرو تم قل یا الکافرون پڑھو سونے سے پہلے, یہ تم کو شرک سے بری کر. کیونکہ آپ جو چیزیں ہیں جن کی بات اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ہوتی ہے ان کا انکار کرتے ہیں. تو گو ایک آدمی سورہ کافرون پڑھ کے جب سوتا ہے شرک سے برات کر کے نفرت کا اظہار کر کہ میں بری ہوں جن چیزوں کی عبادت تم اللہ کے علاوہ, جن چیزوں کو تم ایسوسیٹ کرتے ہو اللہ کے ساتھ, میں ان سے بری ہو کر سو. تو ایک صحابی کا آپ نے فرمایا رات میں سوتے وقت کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ سورۃ الکافرون پڑھ کر تم سو. اسی طرح طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوران نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. آپ نماز پڑھ اور طبرانی کی روایت میں آپ کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بچھو کو آپ نے مارا اور کہا اللہ کی لعنت ہو بچھوؤں پر, یہ نبی اور غیر نبی کس کو بھی نہیں چھوڑتے. اللہ کی لعنت ہو بچھو پر, یہ ایک ایسا جانور ہے یہ نبی اور غیر نبی کسی کو نہیں چھوڑتا, سب کو ڈس لیتا ہے, اس میں تمیز ہی نہیں اس کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا اور دونوں کو ملا کر, پانی اور نمک کو ملا کر اس پہ ملا, زخم پر اس کو ملا اور ساتھ میں سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کر دم کیا. سورہ کافرون سورہ نمبر 109 اور معوذتین سورہ نمبر 113 اور 114 پڑھ کر دم زخم پہ دم کیا, پڑھ کے پھونکا اس. نمک اور پانی خصوصیت رکھتا ہے کہ زہر کے اثر کو کم کرے, زخم کو بھرے جو بچھو کاٹنے سے ہوا. اور پڑھنے سے یاد رکھیے جب سورہ کافرون اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ نے دم کیا تو اثر کم. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے چونکہ دونوں روایتیں صحیح ہے, ہو سکتا ہے ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو یا ایک واقعے پہ آپ نے یہ پڑھا ہو, اللہ عالم جو بھی ہو. چونکہ ایک روایت میں اخلاص اور معوذتین اور ایک میں کافرون اور معوذتین کے الفاظ. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے. طواف کر لیا آپ نے, پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس جاتے ہیں جو 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا سننا, ضروری نہیں کسی کو نہ یاد ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص آپ پڑھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس کی اہمیت. نسائی کی روایت ہے 3 وتر کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ 87 سورہ نمبر, دوسری رکعت سورہ کافرون 109 109 اور تیسری رکعت سورہ اخلاص 112 نمبر کا سورہ پڑھا کرتے تھے وتر میں. 3 رکعت وتر جب آپ نماز پڑھتے تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص کے فضائل. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے. میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے, اسی کوئی انتہا نہیں, اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور, خالص, بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا, گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا, کلیئر کر دیا, پیور کر دیا, کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کی. رب کون ہے اور کیسا ہے. اخلاص, الاخلاص, سورۃ الاخلاص. خالص کا بولتے ہیں خالص سونا, خالص دودھ ہے نا, مطلب پیور گولڈ, پیور ملک, خالص, ساری گندگیوں سے, برائی سے, کمزوریوں سے پاک, عیب سے پاک. سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص, سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا, مطلب ایک شخص کی قیادت میں, لیڈرشپ میں ایک بٹالین, ایک لشکر جو آپ نے بھیجا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرات میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے, مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص, مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا, اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول, یہ صاحب کیا کرتے تھے ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا, ان کا ایڈیشن. تو ختم کرتے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت کیا, جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے, تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کر, یہ سورہ رحمان کے, رب کے اوصاف, کیریکٹرسٹکس بیان کرتا. قل هو اللہ, کہہ دو واللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز, لم یلد ولم یولد,
ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں، مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کو بیوی ہے نہ اس کے کوئی بچے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ تو رب رحمان کی صفت یہ سورت بیان کرتی ہے، تو اس شخص نے کہا مجھے چونکہ اس میں رحمان کی صفتیں بیان ہوتی ہے اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، لہٰذا میں اسے پڑھتا ہوں اور اس کو پسند بھی کرتا ہوں چونکہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کر، کیونکہ وہ رحمان کی صفتوں کی وجہ سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے جو ہے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے پڑھنے، 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم 1/3 یاد رکھیے، کتنی اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں توحید ہے، توحید بڑی اہم بات ہے۔ ہم مسلمانوں کو ضرورت ہے اس توحید کو سمجھے، جس توحید کے کلمے کو جس کو ہم کہیں گے، جس توحید کے سورت کو پڑھنے کا ثواب 1/3 قرآن کے برابر ہے، اس توحید کو ہم توحید تو کبھی نہیں سمجھتے، اللہ ہم پہ رحم کرے، اور شرک میں ہماری زندگیاں گزری چلی۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ تو سورہ اخلاص کی ضرور ہم تفسیر پڑھے، یاد رکھیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے، اس سے محبت اور کثرت سے اس کی تلاوت جنت میں جانے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل واللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہوگی اس کے لیے؟ تو کہا جنت۔ تو ابو کیا لگ رہا؟ صرف قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جنت میرے واجب ہو گئی۔ یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے مجھ پر جنت، یہ کلمے کے مطابق میری پوری زندگی گزرے اور میری موت اخلاص توحید پر ہی آئے، یہ میرے لیے واجب ہے، اب جنت میں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنی اہم بات ہے، سورہ اخلاص معمولی نہیں یاد رکھیں۔ اسی طرح جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے غور سے، یہ پہلی صورت ہے جس میں کوانٹٹی آئی، کتنی بار پڑھنا ہے، باقی کسی میں بھی کوانٹٹی نہیں تھی اب تک۔ تو آپ ان جس کو بولیں گے آپ تعداد مت طے کیجیے، اب صورت میں کتنا پڑھنا ہے بس پڑھتے جائیے، یہاں کوانٹٹی ہے۔ اگر اس نیت سے 10 بار پڑھی جائے کہ اس سے جو ہے جنت میں گھر چاہیے، تو پھر اسی کوانٹٹی فکس کریے، 10 بار ایک ساتھ پڑھ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، مسند احمد کی روایت ہے، معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قل واللہ احد آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں۔ جس نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ سمجھ رہا بات کو؟ گھر تعمیر کرتے اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے؟ جو سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 10 ٹائمز کا ریسیٹیشن جنت میں ایک گھر، مذاق نہیں۔ اسی طرح شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب، ٹھیک، بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے۔ یہ وسوسے جو کنٹینیو آتے ہیں نا، اس کا بھی علاج ہے، ٹھیک۔ حدیث کا الفاظ سنیے، جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک وقت آئیں گا لوگ ایک دوسرے سے بہت زیادہ سوال کریں گے، بہت زیادہ سوال کریں گے، حتیٰ کہ ایک کہنے والا کہیں گا اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایک آدمی آگے کیا سوال کریں گا؟ اچھا مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، تو وہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ شک ڈال لیں گے، مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کس نے پیدا کیا؟ جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کہنا، جب لوگ ایسی باتیں کریں گے تمہارے سامنے تو تم کیا کہنا؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ خطرناک وسوسہ ہے نا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، یہ پڑھ لینا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور اس کا ہمسر اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ پھر 3 مرتبہ بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ پڑھ کر 3 بار تھوک کر شیطان سے اللہ تعالیٰ میں پناہ لینا، اعوذ باللہ من الشیطان۔ نماز میں وسوسے آئے تو اس کا طریقہ الگ ہے، نماز میں وسوسے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، تو یہ نکل جاتا ہے۔ اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں، بات سمجھنے کی۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ، ٹھیک، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے ہیں، کریٹر کو نہیں۔ میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا، تو ہم کہہ رہے سی، تو سی کو کس نے پیدا کیا، ہم کہہ رہے ڈی، تو ڈی کو کس نے پیدا کیا، ہم کہہ رہے ای،
کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا. وٹ نیچرل ہے. آپ کتنا بھی لمبا جائیے, جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کی بات تو ماننا پڑیں گی کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے. دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا, اس کو کسی نے پیدا کیا, تو اس کو کس نے پیدا کیا, پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا, اس کو کس نے پیدا کیا. کوشچن تو اینڈ لیس ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے, اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے. کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا تھا, آپ بولا نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی, تو میں بولا سی کو کس نے پیدا کیا تھا, ڈی ہوں گا. اچھا ڈی کو کس نے کیا تھا, ای ہوں گا. تو اینڈ لیس چلتی جا رہی بات. تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات. لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کی, فکر کرنا نہیں چاہیے. اور ایسی کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے, اعوذ باللہ من الشیطان. اور طریقہ بھی اب ہم کو پتا چل گیا. یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے کسی بھی چیز میں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ خاص طور سے ایسے سوال کو لائے تو آپ سے فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اس کا طریقہ ہے. ختم. لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد, تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے. اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے ہیں, 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ, دوسری رکعت میں سورہ کافرون, تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل واللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے. شارٹ نماز پڑھتے تھے, لمبی پڑھے تو سورہ اعلیٰ ہے نا, اور دوسری چیز سورہ جمعہ ہے, سورہ منافقون, بہرحال تو آپ پڑھا کرتے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ فلق کی فضیلت. سورہ فلق آپ دیکھیے ابتدائی سورہ اور آخری سورتوں کی بڑی فضیلت ہے. ابتدائی دیکھیے سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, اور آخری میں بھی سورہ کافرون, سورہ فلق, سورہ ناس ہے نا, سورہ اخلاص. بہت ان کی فضیلت ہے. لیکن بڑی افسوس کی امت کے ساتھ کیا معاملہ, جن کے فضائل ثابت ہیں ان کی کچھ بھی عمل نہیں, اور جن کی ثابت نہیں اس کے ثابت کر کے عمل کرنے پہ تلے ہوئے. کتابیں لکھ دی گئی یہ پڑھے تو یہ ہوتا کہاں ہے, نہیں انہوں نے بولے, انہوں نے بولے. ان کے بولنے سے آپ عمل نہیں کر سکتے کوئی چیز. سمجھ رہے, فضائل تو ثابت ہونا ضروری ہے. ایسے فضائل ہم دل سے گڑ دیں گے تو پھر تو پورے دین اور شریعت کو بدل دیں گے تھوڑے دن بعد. سمجھ رہے, تو یہ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی, اس کو ثابت ہونا ضروری ہے. ٹھیک. سورہ فلق آئیے کیا فضیلت ہے اس کی. سورہ فلق سورہ نمبر 113. ٹھیک ہے, اس کی کیا فضیلت ہے. سورہ فلق جو ہے بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ سورت ہے. ٹھیک ہے, اس کے تعلق سے نسائی کی روایت ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو میں نے ہاتھ رکھا. ایسا کوئی آدمی اوپر ہوتا ہے آپ ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں نا, ہاتھ رکھتے ہیں, یہ ہاتھ رکھتے ہیں مانڈی پر. جو کوئی آدمی اوپر بیٹھا ہے آپ جا کے ہاتھ رکھتے ہیں, تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا. وہ آپ اوپر تھے نا, ہائٹ پر تھے, تو ہاتھ رکھا اور عرض کیا مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف جو ہے پڑھائیں. یہ 2 سورتیں مجھے اللہ کے رسول آپ پڑھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا اللہ کے نزدیک سورہ فلق سے بہتر سورہ تم کوئی نہیں پڑھ سکتے. مطلب تم سورت پڑھنا چاہ رہے ہو کوئی, تو اللہ کے نزدیک سورہ فلق سے بہتر تم کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے. قل اعوذ برب الفلق, پناہ مانگ رہے ہیں اللہ میں, تو تم اس سورت سے بڑھ کر کوئی سورت جو ہے نہیں پڑھ سکتے. مطلب تم مجھ سے چاہ رہے ہو کہ میں تمہیں یہ 2 سورتیں پڑھاؤں, اس سے بہتر ہے تم یہ سورت پڑھو. تو اللہ کے نزدیک یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے. اسی طرح معوذتین, مطلب چونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت دونوں ساتھ ساتھ ہی آتی کبھی بھی, اس لیے اب خالی سورہ فلق کی ایک فضیلت الگ سے رکھ دیا میں نے. اب دونوں کی مل کر دیکھتے کیا آتی ہے. 2 صورتیں لاسٹ کی جو جس کو کہیں گے جوڑی ہے صورتوں کی, یہ بہت اہم ہے, بہت اہم. اتنی اہم ہے میں کہہ رہا ہوں نا جس کو انتہا نہیں. مطلب مصیبت, پریشانی, آندھی, طوفان, آفت, بارش, زلزلے, تکلیف, بیماری, کوئی مصیبت پریشانی آئے, کوئی ٹینشن ہو, سب کے لیے ایک ہی حل اور دوا سورہ فلق اور سورہ ناس. اب اگر ہمارے پاس سمجھ لیجیے کوئی آیا اور کہا بہت پریشان ہوں مولوی صاحب کیا کروں, سورہ فلق اور سورہ ناس, چلو دیکھ لیتے پڑھ, نہیں جمتا ہوں. نہیں دیکھو اب بہت آپ پریشان ہیں نا, تو آپ کیا کرو, سب سے پہلے تو رات میں 12 بجے تک جاگو. یہ نسخہ بہت امپورٹنٹ ہے. رات میں 12 بجے تک جاگو, پھر رات میں 12 بجے اٹھ کے سورتوں کی 12 نمبر کی آیتیں پڑھنا شروع کر دو. بہت لیکن جن میں 12 آیتیں جنہیں 12 نہیں چھوڑ دو, جس میں 12 وہ پڑھتے جاؤ. پھر اس کے بعد ان کو 11 بار پڑھو, 12 نمبر کی آیت. بہت اہم دکھنا نہیں. اس کے بعد یہ کرو وہ کرو فلاں کرو فلاں, جاتے جاتے یتیم والے کے ڈبے میں پیسے ڈالتے ہیں. جاتے جاتے جو میں تو کچھ نہیں لیتا, وہ اس کے لیے 11,000 ڈال دو, اس سے کام بن جائے. یہ بات کی آیت بہت سکون ہو, اور کام ہوتے ہوئے لگ رہا. 1 مہینہ ہو گیا, کام ہوا نہیں لگ رہا ہوتے ہوئے کبھی زندگی. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیجیے, آپ کو پریشانی, مصیبت, پریشانی, تکلیف, دکھ, بیماری, آپریشن, اچھا اتنا ہی کیا, مطلب جو ہے وہ ماننا نہیں ہے, جو نہیں ہے اس کو منوا کے عمل کر کے تکلیف اٹھا کے مشقت کر کے, تو وہ بات ہم کو سمجھنے بہت جلدی ہے. آپ کو مصیبت ہے آپ فلاں کیجیے, آپ کو یہ ہے بھائی ہے, آسان ہے. لیکن پھر اثر کیوں نہیں ہوتا ہم کو. ہم جتنا بول رہے ہیں آپ سورہ فاتحہ سورہ فلق روز پڑھ رہے ہیں, وہ ایمان
وہ بلیف، وہ یقین، وہ امید، وہ اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کرنا، اور پھر وہ لو لگا کر وہ کرنا، اور یہ صورتوں کو پھر پڑھنا، پھر اللہ تعالیٰ سے اور یہ اعتماد کر لینا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہی ذریعہ تھا جو میں نے اپنا لیا، اثرات آپ کو نظر آئیں۔ سب کر لیے، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، معاملہ فنش۔ اس لیے کہ اب قرآن اور اس کی باتیں یا اللہ کے رسول کی زبان نکلی باتیں، یہ ایک دیکھ نہیں، یہی اثرات دیکھیں، اثرات دیکھیں۔ آئیے معوذتین، سورہ فلق سنت معوذتین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے معوذتین سے بہتر کوئی سورہ نہیں۔ معوذتین آفات آسمانی، آسمانی آفتیں کیا کیا ہو سکتی ہے؟ جو بھی آسمان سے آتی ہے، آفت آسمانی، مثلا طوفان، زلزلہ، سیلاب، قحط سالی، آندھی، سالہ باری، برف، اولے پڑتے ہیں وغیرہ بھی اللہ کی پناہ مہیا کراتی ہے۔ حدیث کا الفاظ سنیے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا کہ میں جو ہے جحفہ، ایک جگہ کا نام ہے، اور ابوا دوسری جگہ کا نام ہے، جحفہ اور ابوا کے درمیان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک ہمیں آندھی اور شدید تاریکی نے آ لے گا۔ آندھی، آپ نے کبھی سینڈ اسٹارم دیکھا ہے؟ ایسا اندھیرا ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا ہی پھیکا پڑتا ہے، تو وہ آندھی آئی اور اندھیرا، تو فرماتے آندھی اور شدید تاریکی نے آ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنا شروع کر دیا۔ آندھی ہے، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور فرمایا اے عقبہ، ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو، کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے، کسی پناہ مانگنے والوں کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے۔ آندھی، طوفان، مصیبت، بیماری، پریشانی، کچھ بھی، دکھ، درد، ٹینشن، ڈپریشن، قل اعوذ بسم ملک، مطلب سورہ فلق اور سورہ ناس کی آپ تلاوت کی، قل اعوذ برب الفلق، ان دونوں صورتوں میں تمام سبحان اللہ، تمام چیز۔ اسی طرح جو ایک روایت میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد معوذتین کو پڑھا کر، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، سمجھے؟ لیکن یہ ہم کو جان کے آتے ہیں، سونے سے یاد نہیں رہتا، سونے کے بعد یاد نہیں۔ ہاں، دوا کھاؤ والا ڈاکٹر تو سونے سے پہلے جاگنے کے بعد اٹھتے ہی سوتے تھے لے کے گولی لے کے سوتے، اٹھتے کہ ڈاکٹر نے بولا اس سے فائدہ ہے، ٹھیک ہے، لینا چاہیے۔ اگر جسم کو کوئی دوا سے فائدہ ہے تو سوال یہ ہے روحانی غذا کب گین کریں گے؟ سونے سے پہلے پڑھتے، اٹھتے ہی آپ پڑھتے۔ الفاظ سنیے ذرا، نسائی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر، اور معوذتین کی روایتیں جتنی ہیں تقریباً میں راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں، مختلف دور میں انہوں نے روایت کیا، مختلف، کبھی وہاں وہ ابوا وہاں مقام پہ کر رہے ہیں بیچ میں، تو کبھی مسجد میں کر رہے ہیں، کبھی مسجد کے باہر، کبھی آپ گھر میں، انہوں نے کیا، لیکن اکثر روایتیں نہیں سی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے اور فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تجھے دو ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو سب صورتوں سے بہتر ہیں، جنہیں لوگ پڑھتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھائی، اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، نماز پڑھائی، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عقبہ، ان صورتوں کی اہمیت سمجھ پائے ہو یا نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سونے لگو تو یہ دونوں صورتیں پڑھو، اور جب جاگو تب بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لیا کرو۔ اہمیت سمجھائی، کہا کہ اس سے بہتر صورت جو لوگ پڑھتے ہیں، اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھائی تو یہی دو صورتیں پڑھائی۔ پھر کہا، عقبہ سمجھے ہو کہ نہیں اس کی اہمیت کیا ہے ان دو صورتوں کی؟ جب بھی سویا کرو تو یہی پڑھ کے سویا کرو، اور جب بھی جاگا کرو تو یہی پڑھ کے۔ کتنی فضیلت، سبحان اللہ۔ آئیے تیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا ہے نا۔ نسائی کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے کئی چیزیں پڑھتے، ان میں سورہ فلق اور سورہ ناس بھی شامل ہیں۔ اس کی جو فضائل پتہ چلتے اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے، انسانوں کی نظر بد، جنوں کی نظر، مطلب جنوں کی نظر بد، شیاطین کا اثر، مثلا جادو، یا جنوں کا سایہ، آصف جس کو کہتے ہیں، وسوسے، حسد، شیطانی خیالات وغیرہ، سب سے بچنے کا حل معوذتین۔ شیطانی خیالات، وسوسے، برے خیالات، جادو، جن، اثرات، یہ وہ، نظر بد، کچھ بھی ہے، سب کا علاج یہ۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین سورہ فلق اور سورہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دعائیں چھوڑ دی اور آپ صرف یہ دو پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پہ نظر بد سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے مختلف۔ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے کے بعد آپ نے وہ دعائیں چھوڑ کر یہ پڑھنا شروع کر دی، دم کرنے۔ بچوں کو چھوٹے نظر بد لگتی نا، دم کرتے، ہم پتہ نہیں کیا جھاڑو اور کیا انڈے اور کیا نمک، کیا مرچی، بھلاوے، لیمو، اس سے اتار دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس پڑھا
تھوک تھوکی لگا دی، دم کیا، اس میں تھوک اڑتا ہے، ختم۔ اب بہت سارے لوگ تھوک ایسا بولتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے بہت ساری دوائیں کیسی بنتی ہے، کن چیزوں سے بنتی ہے، جو دکھتا نہیں وہ ہم سب کھانے کو تیار ہے، جو دکھتا ہے اس کے بارے میں ہم کو بہت برا لگتا ہے۔ اور کیا لعاب، تھوک گندی چیز ہے، لعاب ناپاک نہیں، اگر ہوتا تو پھر نماز میں نکل جائے تو ہماری نماز وضو ٹوٹ جانا چاہیے تھا، ناپاک چیز تھوڑی ہے نا۔ ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ تھوک اڑ گیا تو ایسا لڑتے کہ ایسا اس کی عزت چلے گی زندگی بھر کے لیے، کوئی ایسے اڑا دیا اس نے سلفیورک ہے نا کہ اس کا آنکھ جل گیا، جسم ہو اتنا غصہ کر اڑ گیا یار، سوری چلو معاف کر دو یار، ایک دوسرے کو سامنے والا ہی معافی مانگ لے، پوچھ بھی دے گا ضرورت پڑے تو، نہیں بھائی صاحب غلطی ہوئی، بٹ وہ ناپاک نہیں جس سے آپ کا جسم ناپاک ہو گیا، یا آپ کو غسل لینے کی ضرورت ہے، یا آپ کو جا کے وضو، یہ اتنا کوئی سیریس کیس نہیں، ہو جاتا ہے، سمجھ رہے بات کو۔ ہوتا ہے نا کوئی آدمی نے پانی پی لیا تو میں اس کا منہ کا نہیں پیتا، جو منہ کیا تھوکی ہے نا، ناپاک چیز، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو کی دم کرتے یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو نظر سے بچنے کے لیے پہلے بہت ساری پڑھتے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوگی تو آپ نے وہ دعائیں چھوڑی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت دی، جسے پڑھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل اثر اور شفا ہوئی۔ اسی طرح معوذتین جادو کے اثر زائل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مؤثر دعا ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مرض الموت میں معوذتین پڑھ کر دم کرنے سے جھانکنے کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح بخار کی تیزی ہونے پر بھی یہ پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بچھو کے کاٹنے پہ یا زہریلی چیز کے کاٹنے پر بھی اس کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ آندھی طوفان بارش کے لیے بھی اس کو پڑھا، ذہنی ٹینشن پریشانی کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے، اور یہ روایت بخاری کی ہے، وہ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھ کر اوپر پھونکتے اپنے۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی، مطلب وہ مرض جس میں آپ کا انتقال ہو گیا شدت اختیار کی، تو میں معوذتین، مطلب آپ نہیں پڑھ پائے تو مجھ سے کہا تو میں معوذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونکتی، اور برکت کی خاطر آپ کا دست مبارک آپ کے جسم اتھر پر تھی، آپ ہی کا ہاتھ لے کر آپ کے میں پھیر خود کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے، تھوکتے، دم کرتے، اور پہلے بال مبارک مطلب سر مبارک، پھر چہرے مبارک اور جسم کے سامنے کے پورے حصے پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیرتے، سونے سے پڑھ لیا سورہ فلق، سر، چہرہ اور جسم کا جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں ملا کر، ٹھیک ہے، آپ کا خود کا ملا۔ اسی طرح جو ہے معوذتین فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے، ان کا کوئی مثال ایگزامپل ان کے برابر نہیں ہے۔ یہ روایت جو ہے مسلم کی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس کی راوی فرماتے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے غور کیا آج کی رات مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی آیت نہیں دیکھی گئی ہے، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس، یونیک ہے، کی مثال کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اپنا لیجئے، ان کو عادت بنا اور اس کو ایمان کے ساتھ پختہ یقین کے ساتھ پڑھی کہ وہ چلتا ہے بولے تو کچھ اثر نہیں، یہی ہے۔ اور اس کے ساتھ دنیاوی سارے ذرائع استعمال کیجئے، اسلام نہیں روکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھو نے کاٹا، آپ نے پانی اور نمک منگایا، پانی میں نمک ملا کے زخم پر ملنا شروع کیا، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون یا سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا، دنیاوی ریمیڈی بھی چالو ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس میں جسمانی بھی شفا ہے اور روحانی بھی ہے وہ بھی چاہیے، اسلام نہیں روکتا اس کا۔ بیماری ہے انجیکشن لیجئے، گولی لیجئے، دوا لیجئے، اور ساتھ میں سورہ فلق سے ناز بھی، اور ایمان کے ساتھ پختہ کی یہ چیز اثر دکھا، اور یہ چیز اثر دیں گی باقی تمام چیزیں، اللہ کی کلام کی خصوصیت یہ ہے۔ اب آئیے آخر بس ختم کرتے ہیں بات کو، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں کی جوڑی کی بڑی فضیلت ہے، وہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ پہلے سورہ اخلاص الگ دیکھ لیا، سورہ فلق الگ دیکھ لیا، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس چونکہ ایک ساتھ آتے ہیں وہ دیکھ لیا۔ اب یہ تینوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان تینوں کے کیا فائدے ہیں، اور بات کو ختم کرتے ہیں، ایک ساتھ پڑھنے کے فضائل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توریت، زبور اور انجیل حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی کوئی سورت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی فضائل نہیں رکھتی۔ توریت، انجیل، زبور میں تو تھی نہیں یہ تینوں بھی، اور اس جیسی فضیلت والی کوئی سورت قرآن میں بھی نہیں ہے، ان کا کوئی برابر ہم پلہ نہیں۔ اس طرح آپ نے فرمایا صحابہ کو روزانہ رات سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کی تاکید کی۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عقبہ، جو خطا رحمی کرے اس سے تو صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عقبہ اپنی زبان کو روک، اپنے گناہوں پر آنسو بہا، اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عقبہ، کیا میں تجھے ایسی صورت نہ سکھاؤں کہ اس جیسی صورت نہ توریت، نہ انجیل، نہ زبور میں جو ہے نازل ہوئی، اور نہ ہی قرآن میں ہوئی، سن
تجھ پر کوئی ایسی رات نہ گزرنے پائے جس میں تو 3 صورتیں نہ پڑھے. کوئی رات ایسی نہیں گزرنا جس میں یہ 3 صورتیں تو نے نہ پڑھی ہو. کون کون سی؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ شدید بارش اور تاریکی کی رات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائے. عشاء کی نماز شاید نہیں پڑھے، نکلے ڈھونڈنے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اور تلاش کر لیا ہم نے کسی جگہ مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دریافت فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. جب میں نے جواب نہ دیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو. میں نے پھر بھی کچھ جواب نہیں دیا. پھر آپ سے پوچھا، وہ کہتے میں نے بھی نہیں جواب دیا. تیسری بار جب کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا شام اور صبح کے وقت 3 مرتبہ، شام اور صبح کے وقت 3 مرتبہ 3 ٹائمز سورہ اخلاص اور معوذتین سورہ فلق و ناس پڑھو، یہ ہر مصیبت اور تکلیف سے بچنے. 3 ٹائمز ڈے اینڈ نائٹ، صبح اور شام، مطلب صبح اور شام یہ 3 صورتوں کو پڑھنا ہے اور اس کو جو ہے دم کرنا. یاد رکھیے یہ تیرے لیے ہر تکلیف سے بچاؤ کے لیے کافی. اسی طرح رات سونے سے قبل سورہ اخلاص سورہ فلق و ناس پڑھنا اور دونوں ہتھیلیوں پہ تھوکنا اور سارے جسم پر پھیرنا مسنون ہے. بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرتے، ان پر پھونک مارتے، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر اپنے جسم مبارک پر جہاں ہو سکتا دونوں ہتھیلیاں پھیرتے، پہلے سر مبارک پر، پھر چہرے مبارک پر، پھر سامنے بدن پر پھیرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 مرتبہ کر سونے سے پہلے 3 ٹائمز، صبح اور شام 3 وقت کرنا ہے، سونے سے پہلے 3 وقت کرنا ہے، مطلب تھوک کر 3 بار جو ہے اس کو ملنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل 3 بار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تمام قسم کے شیطانی شر، فتنوں، وسوسے اور دیگر مصائب اور آلام سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بہترین صورتیں ہیں. اندر تو ان صورتوں کی بڑی فضیلت ہے. یہ وہ چند صورتیں تھیں جو قرآنی صورتیں جن کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کچھ کے سورہ فاتحہ وغیرہ تو قرآن میں اس کے فضائل آتے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھی بہرحال ان فضائل کو لے کر ہم جو ہے ہو سکتا کچھ صورتیں یقیناً مجھ سے چھوٹی ہوں، پوری میں نہیں لے پایا ہوں، لیکن جو بہتر تھی، جو مجھے ملی، جو آسانی سے مل گئی، میں نے وہ تمام رکھی. ان باتوں سے جو باتیں ہمیں سیکھنے ملی یہ ہے جو ثابت شدہ فضائل ہے میرے بہنوں اور بھائیوں، اسی پہ عمل کریں. ان نیسیسری کریٹ نہ کرے فضائل، ان نیسیسری اپنے دل سے ایجاد نہ کرے جیسا آج کل ہو رہا ہے. فضائل ہم خود بنا رہے ہیں، خود ایجاد کر رہے ہیں، خود عمل کر رہے ہیں، خود پھیلا رہے ہیں. اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں. اللہ کی کتاب اللہ نے نازل کی تو اس کا استعمال کا طریقہ بھی اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا کیسے کیسے کرنا ہے. ویسے تو سارا قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت، پورا قرآن علاج ہے، پورا قرآن شفا ہے. لیکن جب آپ مخصوص بات کرتے ہیں تو ثابت ہونا ضروری ہے. مخصوص جب کر رہے ہیں تو ثابت ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا قرآن کی جو صورتوں کی فضائل ہیں پہلے ہم اس کو معلوم کریں پھر عمل کریں، کہ ایسا نہ ہو اپنی ساری زندگی من گھڑت فضائل کو ثابت کر کے عمل کرتے رہیں اور آخرت میں جانے کے بعد ہمیں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں بلکہ اس کو اپنے ڈھنگ سے پڑھنے اور اپنے ڈھنگ سے فضائل ایجاد کرنے کے لیے گناہ مل جائے. چونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی صورت کی یہ فضیلت ہے جو قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے تو وہ ہم یہ بول رہے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پتہ چلی تھی، ہم کو پتہ چل گئی. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی یہ فضیلت ہے تو نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں بتایا وہ بات اور ہم تک وہ پہنچ گئی، مطلب آپ نے چھپا لیا. جو بات صحابہ کو نہیں پتا چلی وہ ہم کو پتا چلی تو یہ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ لوگ حروف مقطعات کی اپنی فضیلت ایجاد کرتے ہیں، وہ الفاظ قرآن کے لیکن ان کی فضیلت ثابت، وہ الفاظ نہیں اس کی ثابت ہے. یاد رکھ، سمجھ رہے ہیں بات کو. تو لہٰذا یہ بڑی اہم ضرورت ہے وقت کی کہ ہم قرآن و سنت کو اسی مطابق عمل کریں جیسا قرآن نے بتایا. تو یہ چند فضائل جو میں نے بہتر سمجھے جو مجھے ملے آپ کے سامنے میں نے رکھے. یقیناً میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ یہی فضائل ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہو سکتا ہے جو مجھ سے چوک گئی ہو. آپ بہرحال دیکھیے اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو بہرحال عمل کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا جو پڑھنے والا بنائے، ہمیں اپنی کتاب کا جو عمل کرنے والا بنائے، ہماری زندگیوں کو جیتا جاگتا قرآن کا نمونہ بنا دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، تمام قرآن کے فضائل ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ. کوئی بات اگر اس درس سے نہ سمجھے کوئی سوال تو پوچھ لیں. خواتین اپنے سوال اوپر سے لکھ کر بھیج دیں. مرد حضرات ہاتھ اٹھائیں، آپ تک مائک لایا جائے گا، آپ اپنا سوال جو ہے مائک میں کریں. خواتین کے لیے اوپر چٹس ہوتے ہیں، وہ چٹس پر سوال لکھ کر نیچے انشاءاللہ بھیج دیں. کوشش یہ کرے کہ سوال عنوان پر ہو، لیکن اگر عنوان پہ نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ عزیز ہم سوال کو وقت رہنے پر انٹرٹین کریں. السلام علیکم. فائز میں اکثر دیکھا گیا مسجد کے باہر غیر مسلم بھائی بہن گلاس میں پانی لے کے کھڑے رہتے اور تو اس پہ موجے سے دن پڑھ کے پھونکنا جائز ہے کہ
بھائی نے ایک سوال کیا کہ مسجد کے باہر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ نان مسلم مرد عورتیں کئی بچوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہے اور وہ گلاس وغیرہ پانی لاتی ہے تاکہ کوئی ان کو دم کر کے دے، تو کیا ایسا ان کو دم کر کے دینا درست ہوگا؟ تو دیکھیے صحابہ سے ایسے واقعات تو ملتے ہیں کہ انہوں نے غیر مسلموں پر بھی دم کیے. جو وہ بچھو کاٹے کا جو واقعہ بخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت جو 30 پر مشتمل تھی ایک علاقے سے گزری، جب اس علاقے پہنچے اور وہاں کی بستی کے سردار سے کہا ہمیں رہنے کو اجازت دی جائے، اس نے انکار کیا کہ بھائی میں رہنے کی اجازت آپ کو نہیں دے سکتا. تو وہ لوگ بستی سے باہر رہے اور اس کے بعد اس کو بچھو نے کاٹا، اس کا علاج کیا. وہ غیر مسلم، اس نے مسلمانوں کو اس لیے صحابہ کو آنے کی اجازت نہیں دی، کھانے کی بھی اجازت نہیں دی. بعد میں اس نے رہنے کی بھی اجازت دی اور 30 بکریاں بھیجی تحفے کے اندر. تو پتہ چلا نان مسلم کو دم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج. تو لہٰذا اگر آپ اس کو دم کر کے دیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں. اس کو لیکن بتائے کہ میں یہ پڑھ کر پھونک رہا ہوں، آپ چاہے تو آپ کو میں بتا بھی سکتا ہوں. مطلب اس پوائنٹ کو آپ ایک طرح سے اس کو اسلام ایکسپلین کرنے کا بہانہ بنا سکتے ہیں. جب وہ مسجد کے باہر آیا ہے تو ہمارا گیسٹ ہے، تو چلو گیسٹ کو اسی بہانے نہ صرف پڑھ کر دم کیا جائے، اس کے علاوہ بھی اور کیا دیا سکتا ہے. کبھی خود صورتوں کے ترجمے اس کو ایسا گفٹ دے دیا جائے کہ آپ روز آ رہے ہیں، بیمار ہیں، یہ لے لیجئے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی بہانے اس کی اسلام سے قریبی اختیار ہوں گی. یاد رکھیے، اور دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے وہ حق بات کو، سچ کو سمجھیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو آپ بہانہ بنا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ موقع ہے، لیکن اس میں احتیاطی پہلو بھی ہے. نان مسلم خواتین اگر آتی ہے تو وہ بے پردہ ہوتی ہے، تو پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن جو بوڑھے مرد ہیں مسلمانوں میں سے، ان کو تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. جو بوڑھے ہیں، شادی کی ہے یا اب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، ٹھیک، تو وہ مسئلہ نہیں. اور کوئی مرد ہوتا ہے، لڑکے بڑے چھوٹے، وہ تو کوئی انشاءاللہ ایشو ہی نہیں ہے. تو وہاں تھوڑا سا نوجوانوں سے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کرے دم، چونکہ وہ خاتون ہے یا عورت ہے، لڑکیاں ہیں. کوئی بڑا بزرگ انسان کرے تو یہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. بٹ یہ بھی ایک اچھا بہترین ذریعہ ہے، جبکہ وہ ہمارے مطلب اللہ کے گھر پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. یہ تو ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اس کو دعوت اسلام کا، کچھ نہ کچھ اسلام انٹروڈیوس کرنے کا ایک موقع یا بہانہ، یا مسجد مینجمنٹ ہی کوئی سسٹم کر دیں کہ آ کر وہ کھڑے رہے، دم بھی کر دیا جائے اور ان کو کچھ گفٹ بھی کیا جائے، کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ جس نان مسلم کو دم کرنا، یہ تو بہرحال ثابت ہے، صحابہ کے بہت سارے سے واقع. کسی نے سوال کیا رات میں جو سورہ